بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر کی سرزمین پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ پورے ملک میں امن تھا اور لوگ سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ گندم کی فصل تیار ہو چکی تھی اور کسان اپنی محنت کا پھل پا کر خوش تھے۔ بازاروں میں ہر طرف رونق تھی، شاہی گودام گندم سے بھر چکے تھے اور لوگ عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ کوئی جانور خرید رہا تھا تو کوئی بیچ رہا تھا۔ بازار کے قریب موجود خالی میدان میں جانوروں کی بڑی منڈی لگی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے قابل ساتھی علی بن سفیان کو بلایا اور فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ شہر کا گوداموں کا دورہ کرے تاکہ رعایا کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ علی بن سفیان نے فوراً 30 گھڑ سوار تیار کیے اور سلطان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ سلطان بازار میں داخل ہوئے تو ہر طرف خوشی اور سکون دیکھ کر مسکرانے لگے، مگر اچانک آپ کی نظر ایک ایسے مزدور پر پڑی کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ علی بن سفیان حیران ہوئے کہ ابھی چند لمحے پہلے سلطان بہت زیادہ خوش تھے، مگر اب پریشان کیوں ہیں؟ سلطان نے فرمایا کہ انہیں ایک مزدور کو دیکھ کر افسوس ہوا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا کہ محنت کرنے والا انسان تو عزت والا انسان ہوتا ہے، پھر پریشانی کیسی؟ سلطان نے فرمایا کہ اگر وہ واقعی مرد ہوتا تو وہ خوشی کی بات تھی، مگر حقیقت میں وہ ایک لڑکی ہے جو مردوں کا حلیہ بنا کر مزدوری کر رہی ہے۔ علی بن سفیان حیران رہ گیا کیونکہ اسے تو وہ واقعی لڑکا دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان نے فرمایا کہ انہوں نے اس کی چال سے پہچان لیا کہ وہ عورت ہے۔ سلطان کی یہ بات سن کر علی بن سفیان آپ کی دور اندیشی پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے حکم دیا کہ بازار اور گوداموں کا دورہ مکمل ہونے کے بعد اس لڑکی کو خاموشی سے محل لایا جائے۔ بعد میں جب سلطان محل واپس آئے تو علی بن سفیان اس لڑکی کو لے گئے محل پہنچے۔ لڑکی اب بھی مردوں کے لباس میں تھی۔ سلطان نے اسے نرمی سے پوچھا کہ وہ اس حالت میں مزدوری کیوں کر رہی ہے۔ لڑکی نے حیران ہو کر کہا کہ 3 ماہ سے بازار میں کام کر رہی ہے، مگر کسی نے اسے پہچانا نہیں۔ پھر سلطان کو کیسے معلوم ہوا؟ سلطان نے فرمایا کہ جو حکمران اپنی رعایا کے حالات نہ سمجھے وہ حکمران نہیں ہوتا۔ پھر رعایا کے حالات نہ سمجھے وہ حکمران کیسا؟ پھر لڑکی نے اپنی زندگی کی درد بھری کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ اس کا باپ ٹانگا چلاتا تھا اور محنت مزدوری کر کے گھر چلاتا تھا، مگر 2 ماہ پہلے ایک حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ غربت کی وجہ سے علاج نہ ہو سکا اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اس کی بوڑھی ماں بھی بیمار رہتی تھی۔ لڑکی نے کہا کہ وہ بھیک مانگنے کے بجائے محنت کرنا چاہتی تھی، مگر عورت ہونے کی وجہ سے بازار میں عزت محفوظ رکھنا مشکل تھا، اس لیے اس نے مردوں والا لباس پہن لیا۔ سلطان اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ لڑکی نے کہا کہ اسے صرف اور صرف محل میں کوئی ایسا کام دے دیا جائے جہاں عزت بھی محفوظ رہے اور وہ محنت کی کمائی بھی ملتی رہے۔ سلطان نے فوراً خزانچی کو بلایا اور حکم دیا کہ اسے سونے کے سکے دے دیے جائیں اور محل میں عزت والا کام بھی دے دیا جائے۔ یوں اس لڑکی کی زندگی بدلنے لگی، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش ہونے والا ہے کہ جو پورے محل کو ہلا کر رکھ دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے بعد اس لڑکی کو شاہی محل میں کام مل گیا۔ اسے عورتوں کے شاہی حمام میں ملازمہ مقرر کیا گیا، جہاں صرف عورتیں آ سکتی تھیں۔ وہاں ملکہ اور دیگر شاہی خواتین نہاتی بھی تھیں اور خاص مہمان عورتوں کی خدمت بھی ہوتی تھی۔ لڑکی اب پہلے کی طرح ڈری ہوئی نہیں رہتی تھی کیونکہ محل کے اندر اس کی عزت محفوظ تھی۔ وہ پوری طرح محنت و ایمانداری سے اپنا کام کرتی اور ہر کسی سے ادب و احترام سے پیش آتی تھی۔ دوسری ملازمائیں بھی اسے پسند کرنے لگی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ اس کے باپ کا علاج شروع ہو گیا اور گھر میں فاقے ختم ہونے لگے۔ لڑکی اکثر دل میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا بھی کرتی رہتی تھی کہ انہوں نے اس کی عزت کو بچا لیا۔ ادھر محل میں عید کی تیاریاں زور و شور پر تھیں، ہر طرف صفائی ہو رہی تھی۔ شاہی باورچی خانے میں خاص کھانوں کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، اور ایک رات اچانک ملکہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کا دل متلانے لگا اور انہوں نے ایک ملازم کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ حمام کا پانی ٹھنڈا کیا جائے، کیونکہ وہ نہانا چاہتی تھیں۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی اور باقی تمام ملازمائیں جا چکی تھیں، صرف یہی لڑکی وہاں موجود تھی۔ اس نے پیغام سنا، فوراً حمام کی طرف چلی گئی۔ وہ پانی ٹھنڈا کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے
منہ پر نشہ اور کپڑا رکھ دیا۔ لڑکی چند لمحوں میں بے ہوش پڑ گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ جسم کی حالت دیکھ کر اسے سمجھتے دیر نہ لگی کہ اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو چکا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی اور وہ خوف زدہ تھی کہ اگر یہ بات پھیل گئی تو لوگ اس کو برا کہیں گے۔ اسے اپنے بوڑھے ماں باپ کا بھی خیال آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید خاموش رہنا ہی بہتر ہوگا، مگر پھر اس کے دل میں ایک اور خیال بھی آیا کہ اس نے سوچا کہ اگر شاہی محل کے اندر بھی عورت محفوظ نہیں تو پھر یہ شخص بہت خطرناک ہے۔ آج اس نے ایک لڑکی کی عزت لوٹ دی تو کل وہ سلطان یا ریاست کے خلاف بھی غداری کر سکتا ہے۔ یہی سوچ کر اس کی ہمت اور زیادہ بڑھی اور روتی ہوئی سیدھا سلطان کی عدالت میں پہنچ گئی۔ عدالت میں داخل ہوتے ہی وہ بلند آواز میں رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی اور سلطان کو سارا واقعہ سنا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر غصے اور حیرت میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً پوچھا کہ اتنی رات گئے حمام کیا ہو رہا تھا؟ لڑکی نے بتایا کہ ملکہ کے حکم پر وہ وہاں گئی تھی۔ جب کہ ملکہ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ طبیعت خراب تو تھی مگر پھر انہیں نیند آ گئی اور وہ حمام تک نہ جا سکیں۔ سلطان نے فوراً پہرے داروں سے پوچھا کہ کیا وہ ملازم مشکوک تھا جو پیغام لے کر گیا تھا، مگر باقی سپاہیوں نے گواہی دی کہ وہ واپس اپنی جگہ پر آ گیا تھا اور کہیں نہیں گیا۔ اب محل میں خوب خوف اور پریشانی پھیل چکی تھی کیونکہ یہ راز کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجرم کون ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ خود جائیں اور وقوعے کا معائنہ کریں گے اور اپنے چند خاص ساتھیوں کے ساتھ شاہی حمام پہنچے۔ رات کا وقت تھا، پورا محل خاموشی سے ڈوبا ہوا تھا۔ حمام کے اندر خوف کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہر چیز کو بغور سے دیکھ رہے تھے۔ دیواریں، فرش، پانی کے برتن، دروازے، ہر جگہ ان کی نظریں گھوم رہی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ مسلم نے بہت احتیاط سے کام لیا مگر کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کی ہوگی۔ کافی دیر کے بعد دیکھنے کے بعد اچانک سلطان کی نظر زمین پر پڑی۔ ایک نشان پر وہاں صرف ایک پیر کا نشان موجود تھا اور واضح طور پر مرد کے پاؤں کا نشان تھا۔ سلطان نے فوراً ایک ایسے ماہر شخص کو بلایا جو پیروں کے نشان پہچاننے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس شخص نے نشان کو غور سے دیکھا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ محل کے تمام مرد و ملازم، سپاہی، خادم ایک ایک کر کے اپنے پاؤں کا نشان زمین پر بنائیں۔ تمام لوگ باری باری تمام آگے آئے اور نشان بناتے گئے مگر ماہر شخص ہر بار یہی کہتا کہ یہ نشان اس آدمی کا نہیں۔ کافی دیر کے بعد اس نے اعلان کیا کہ محل میں موجود کسی بھی شخص کا نشان اس نشان سے نہیں ملتا۔ یہ سن کر سلطان مزید پریشان ہو گئے۔ اگر یہ محل کا آدمی نہیں ہے تو پھر باہر کا شخص اندر کیسے داخل ہوا؟ شاہی حمام تک پہنچنا آسان تو نہیں تھا۔ پھر سلطان کی نظر ایک اور عجیب چیز پر آ گئی۔ حمام کے خاص نرم جوتے غائب تھے اور ان کی جگہ مردانہ جوتوں کا ایک جوڑا رکھا ہوا تھا۔ سلطان نے فوراً جوتے اٹھائے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ مجرم نے شور سے بچنے کے لیے حمام کے نرم جوتے پہنے تاکہ چلنے کی آواز نہ آئے، اور جلدی میں اپنے اصل جوتے وہیں چھوڑ کر گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ پہلے محل میں معلوم کیا جائے کہ یہ جوتے کس کے ہیں مگر کسی نے انہیں پہچانا نہیں۔ پھر سلطان نے سپاہیوں کو پورے بازار میں مویشیوں کے پاس بھیجا۔ اگلے دن سپاہی واپس آئے تو ان کی بات سن کر سلطان چونک گئے۔ مویشیوں نے بتایا کہ یہ جوتے مصر میں نہیں بنتے بلکہ عرب علاقوں کے مہنگے جوتے ہیں جو عام آدمی نہیں خرید سکتا۔ سلطان کے دل میں شک پیدا ہوا کہ مجرم یقیناً کوئی بڑا آدمی ہے، شاید وہ محل کے قریب رہتا ہے یا کسی عہدے پر ہے، مگر سلطان نے اپنا شک کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ پھر انہوں نے عدالت میں اعلان کروایا کہ مجرم چاہے کتنا ہی چلاک کیوں نہ ہو، اس کے جوتے اس کی پہچان بن چکے ہیں، کل تک اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ اعلان جان بوجھ کر کیا گیا تاکہ مجرم خوف زدہ ہو جائے۔ پھر سلطان نے اپنے ایک قابل ساتھی کو حکم دیا کہ ان جوتوں کو ایک ایسی جگہ رکھا جائے جہاں ان تک پہنچنا آسان ہو۔ ساتھ ہی خفیہ طور پر پورے محل میں یہ خبر پھیلائی گئی کہ جوتے کہاں رکھے گئے ہیں۔ سلطان جانتے تھے کہ اگر مجرم واقعی محل کے قریب ہے یا اندر کا ہے تو وہ ضرور جوتے چرائے گا تاکہ ثبوت جو آخری بچا تھا وہ بھی ختم ہو جائے۔ اب پوری رات محل میں خاموشی تھی مگر سلطان اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر انتظار کر کے جھات لگائے بیٹھے تھے۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، پورا محل خاموش تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک کمرے کے قریب چھپے بیٹھے ہوئے تھے جہاں وہ جوتے رکھوائے گئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی چند قابل اعتماد سپاہی بھی موجود تھے۔ سلطان کے چہرے پر سختی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج رات سچ سامنے آ جائے گا
کون مسلم ہے پتہ چل جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایک شخص بہت احتیاط سے اس کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تاکہ یقین کر سکے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر وہ الماری کے قریب پہنچا اور جوتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور اسی لمحے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اچانک سامنے آئے اور تلوار اس کی گردن پر رکھ دی۔ سلطان کے ساتھ موجود سپاہی بھی فوراً باہر نکل آئے۔ جب روشنی کی گئی تو سلطان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، کیونکہ وہ شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ ان کا ایک قریبی مشیر تھا جس پر سلطان بہت اعتماد کرتے تھے۔ سلطان نے غصے میں فرمایا کہ انہوں نے اسے ہمیشہ وفادار سمجھا، مگر وہ تو محل کے اندر چھپا ہوا غدار نکلا۔ مشیر خوف سے کانپنے لگا۔ پہلے اس نے انکار کرنے کی کوشش کی، مگر جب سلطان نے سخت لہجے میں پوچھا، جوتے اس کے سامنے رکھے، تو وہ ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا، مگر جانتا تھا کہ وہ خوددار ہے اور کبھی اس کی بات نہیں مانے گی۔ پھر اسی رات اسے معلوم ہوا کہ لڑکی اکیلی حمام میں مسجود ہے اور ملکہ سو چکی ہے۔ اس نے موقع دیکھا اور خاموشی سے حمام میں داخل ہو گیا۔ شور سے بچنے کے لیے اس نے اپنے جوتے اتار کر حمام میں نرم جوتے پہن لیے، مگر جلدی میں واپس جاتے وقت وہ اپنے اصل جوتے وہیں چھوڑ گیا۔ اس نے بتایا کہ اسے یقین تھا کہ کوئی اسے پکڑ نہیں سکے گا، مگر وہ سلطان کی عقل کو بھول گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب سن کر شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص پر ریاست کی حفاظت کی ذمہ داری ہو اور اگر وہی ظلم کرے تو اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پورے محل میں یہ خبر پھیل گئی کہ مجرم پکڑا جا چکا ہے۔ لوگ سلطان کی عقل اور انصاف کی تعریفیں کرنے لگے۔ دوسری طرف وہ مظلوم لڑکی اب بھی خوف اور غم میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ مجرم گرفتار ہو گیا تو اس کے دل کو کچھ سکون ملا۔ سلطان نے اسے بلایا اور یقین دلایا کہ اس کے ساتھ انصاف ہو گیا ہے اور مجرم کو ایسی سزا ملے گی کہ آئندہ کوئی عورت کی عزت کی طرف وہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ اس واقعے کے بعد محل کے اندر سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ سلطان نے ہر دروازے اور ہر پہرے دار کی نگرانی بڑھا دی، اور کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ غدار صرف ایک عورت کے لیے نہیں بلکہ پوری ریاست کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ مگر ابھی بھی اس کہانی کا اختتام باقی تھا، کیونکہ سلطان چاہتے تھے کہ اس لڑکی کی زندگی صرف اور صرف انصاف تک محدود نہ رہے بلکہ اس کی عزت اور مستقبل بھی محفوظ ہو۔ مجرم کے گرفتار ہونے کے بعد پورے مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انصاف کی مثالیں دی جانے لگیں۔ لوگ حیران تھے کہ سلطان نے صرف ایک جوتے کے ذریعے اپنے بڑے مجرم کو پکڑ لیا۔ محل کے اندر موجود ہر شخص ڈر گیا، کیونکہ اب سب جان گئے تھے کہ سلطان کی نظر سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ ادھر وہ لڑکی اب بھی ذہنی تکلیف میں تھی۔ اگرچہ مجرم پکڑا جا چکا تھا مگر اس کے دل پر لگنے والا زخم بھی گہرا تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ سزا دینا کافی نہیں بلکہ اس لڑکی کی عزت اور مستقبل کو بھی سنبھالنا ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے شاہی طبیبوں اور محلوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کا خاص خیال رکھا جائے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد سلطان نے اپنے ایک نہایت ہی وفادار اور نیک مشیر کو بلایا۔ وہ شخص اپنی دیانتداری اور اچھے اخلاق و کردار کی وجہ سے پورے محل میں عزت رکھتا تھا۔ سلطان نے اسے کہا کہ اگر وہ چاہے تو اس لڑکی سے نکاح کر لے تاکہ اس کی زندگی دوبارہ خوشیوں سے بھرپور ہو جائے۔ اس شخص نے فوراً رضامندی ظاہر کی، کیونکہ وہ لڑکی کی عزت اور پاک دامنی کو جانتا تھا۔ چند دن بعد سادگی کے ساتھ ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ سلطان نے خود اس نکاح میں شرکت کی اور لڑکی کو بہت سے تحائف دیے۔ اس کی ماں باپ کو بھی محل میں بلایا گیا، اور جب اس کے بوڑھے ماں باپ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کو عزت اور افضائی اور انصاف ملا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران ہمارے اوپر مسلط فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔